بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے اور اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کی صفات بلند ہیں، اعلیٰ ترین ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی تمام صفات میں باکمال ہے اور اس کی تمام صفات عیوب سے، نقائص سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، اور وہ اپنی تمام صفات میں منفرد ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے، اور اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ تمام صفات جو قرآن مجید میں ہیں اور احادیث مبارکہ میں ثابت ہیں، ان پر من و عن ایمان لانا، انہیں بغیر کسی تعویل کے، تشبیہ، تمثیل اور بغیر تحریف کے، تعطیل کے تسلیم کرنا، اور کسی بھی صفت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ہر مسلمان پر یہ ضروری بھی ہے، واجب بھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کو اس کے انہی ناموں اور صفتوں سے پکارا جائے جن کے ساتھ اس نے خود کو متصف کیا ہے، یا جن ناموں اور صفات کو اس کے نبیوں نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی بلند صفات ہیں، اللہ کی صفات بہت بلند ہیں۔ تو یہ اس پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کی صفات کو من و عن تسلیم کیا جائے، اس میں اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی جو ہے صفات میں کوئی کسی قسم کی تمثیل اور تعویل نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ